تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے۔ پراپرٹی کی قیمتیں اس وقت کے حساب سے ایک دم بڑھ رہی تھی۔ ان دنوں میں میرے ایک پراپرٹی ڈیلر دوست نے میرے انویسٹمنٹ سے ایک مکان خریدنا تھا۔ میں اتفاق سے پاکستان میں تھا تو اس نے ریکویسٹ کی کہ پیمنٹ کے وقت آپ بھی موجود ہو تو بہتر ہوگا۔ اس مکان کے مالکان ایک بھائی اور ایک بہن تھے۔ بہن دوسرے شہر سے لاہور آئی تھی صرف اس مکان کی سیل پر دستخط کرنے اور اپنا حصہ وصول کرنے۔ میرا ڈیلر دوست، فروخت کنندہ کا ڈیلر، خود فروخت کرنے والے بہن اور بھائی اور میں، کل 5 افراد اس کمرے میں موجود تھے۔ جب بہن کو پتہ چلا کہ میں اس مکان کا خریدار ہوں تو اس نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میں 1 منٹ اس کی بات علیحدگی میں سن لوں۔ میں اس کے ساتھ اس خالی مکان کے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں جاتے ہی وہ انتہائی لجاجت سے بولنے لگی۔ بھائی صاحب، آپ کا تعارف جیسے ڈیلر نے کروایا ہے، مجھے آپ پر بھلے آدمی لگتے ہیں۔ میرے ایک درخواست ہے آپ سے، امید ہے آپ پوری کریں گے۔ میں خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا اور اندازہ کر رہا تھا کہ وہ کیا کہنے والی ہے۔ مکان کی قیمت طے ہو چکی تھی، کاغذات بن چکے تھے، قیمت میں کمی بیشی کا سوال نہیں تھا، تو پھر وہ کیا درخواست کرنے والی تھی؟ میرا ذہن سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے درخواست کی کہ میرے حصے کی رقم آپ نے سب کے سامنے مجھے دینی ہے، میرے بھائی کو نہیں دینی، اور اس کے بعد آپ نے اسی وقت مجھے رکشہ منگوا کر دینا اور تقریباً آدھ گھنٹہ انتظار کرنا ہے۔ جب تک میں اس رکشے میں بیٹھ کر چلی نہ جاؤں، آپ نے میرے بھائی کے پاس بیٹھا رہنا ہے۔ دوستو، اس واقعے کے وقت بھی میں ایک جاندیدہ آدمی تھا۔ دنیا گھوم چکا تھا، طرح کے لوگ دیکھ چکا تھا، مگر زمین جائیداد پر انسانی رشتوں کے بے بسی، بے حسی اور بھائی بہن کے رشتے کے پامالی کو اس طرح قریب سے دیکھنا پھر بھی ایک شاکنگ تجربہ تھا۔ ایک کاروباری کی بجائے کچھ دیر کے لیے میرے اندر کا لکاری میرے سر کو جکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں نے چشم تصور سے اس عورت کو اس کے بھائی کو 8-9 سال کی عمر میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے دیکھا، لڑتے جھگڑتے و روٹتے مناتے دیکھا، مگر آج وہی بھائی اپنی شادی شدہ بہن کو اس کا جائز حصہ دینے کے بجائے کچھ نہ کچھ چھیننے کے در پہ تھا، اور وہ بہن کسی ڈاکو یا تانے دار سے نہیں، اپنے ہی سگے بھائی سے خوفزدہ تھی کہ وہ اس کا حصہ بھی چھین لے گا۔ ہم نے ایسا ہی کیا اور وہ پیسے لے کر فوری رخصت ہو گئی۔ بھائی نے اس کو روکنے کی کوشش کی مگر ہم نے اس کو باتوں میں لگا کر بٹھا لیا۔ ان تمام برسوں میں تقریباً ہر تیسری چوتھی پراپرٹی پر میں نے بھائیوں کی آپسی لڑائی یا ضد دیکھی ہے۔ مشترکہ جائیداد پر بڑے بھائی کے بے ایمانی یا چھوٹے کی ہٹ درمی سے کسی تیسرے خریدار کو تو فائدہ پہنچ جاتا ہے، مگر میں نے دیکھا ہے کہ بھائی اس بات پر بھی خوش ہوتے ہیں کہ اس کے دوسرے بھائی کو تو فائدہ نہیں پہنچا اس ڈیل سے۔ شہری جائیداد ہے تو کارنر والی سائڈ لینے کا جھگڑا، اور دیہی جائیداد ہے تو ایک دوسرے کے راستے بند کرنے کی ضد۔ آخر ایسے معاملات کی یہی ہوتی ہے کہ کوئی تیسرا فائدہ اٹھا جاتا ہے اور دونوں یا سارے بھائی محض بے برکت پیسہ حاصل کرتے ہیں جو چند سالوں بعد نمٹ جاتا ہے، اور ایک ویران قبرستان کی مٹی باقی رہ جاتی ہے جو ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ کاش انسان اپنی زندگی ہی میں سمجھ سکے کہ اپنوں کو دینے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اور محض اپنا فائدہ سوچنا اور دوسروں سے زیادتی میں نقصان ہی نقصان ہے۔